بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور فضائل مدینہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 251 ہے، 251۔ اب پیچھے کتاب المناسک جو ہے وہ حج کے مسائل گزرے ہیں، تو حج کا جو تعلق ہے وہ مکے کے ساتھ ہے، اور جیسے مکہ جو ہے وہ ایک محترم جگہ ہے مسلمانوں کے نزدیک، تو مدینہ بھی محترم جگہ ہے۔ تو مدینہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المناسک کے بعد جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل، یہ ٹائٹل امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ فضیلت کی جمع فضائل ہے، فضیلت کہتے ہیں خوبی کو، ایسی بات کو جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ فضائل جو ہیں جن کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے، وہ خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گے احادیث کی روشنی میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ احادیث لے کر ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق ہیں۔ ہاں، فضائل مدینہ پہ آپ نے اور احادیث جو ہیں وہ دیکھنی ہو یا تھورولی اسٹڈی کرنی ہو، جامع مطالعہ کرنا ہو، تو پھر آپ کیا کریں، آپ احادیث کی جو اور کتابیں جہاں پہ مدینہ کو ڈسکس کیا گیا، آپ ان کی اسٹڈی کر لیں، اور مدینہ کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں مکہ اور مدینہ پر، آپ ان کی اسٹڈی جو ہے وہ کر لیں۔ پہلا جو باب ہے وہ قائم کیا باب حرم المدینہ، مدینہ کے حرم کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مکے کا حرم ہے ایک مخصوص ایریا ہے جس کے اندر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ گول دائرے کی شکل میں نہیں ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، کہیں 2-3 کلومیٹر، کہیں جناب 5 کلومیٹر، 7-8-9 کلومیٹر ایسے، اور اس کی ریزن جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو میں نے اشارہ دی تھی کہ بے فرشتے آئے تھے، کھڑے تھے، کوئی مسئلہ بن گیا تھا، تو جیسے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی ایریا کو کیا کہتے ہیں، حرم قرار دے دیا۔ یہ انگلش میں کہہ لیں فاربیڈن ایریا، جہاں پہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پابندیاں ہیں، یہ فاربیڈن ایریا ہے، ممنوع علاقہ ہے۔ تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حرم مکہ کا حرم ہے ایسے مدینہ کا بھی حرم ہے، اور جیسے وہاں پہ پابندیاں ایسے یہاں بھی پابندیاں ہیں۔ ویسے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ بھی آیا مدینہ کا حرم ہے بھی یا کہ نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں حدیث میں بھی واضح ایسے لکھا ہوا ہے، اور بہت سے علماء جو ہیں وہ اسی چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حرم ہے۔ یہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، یہ اسی حدیث کے اوپر نا، یہ اسی حدیث کے اوپر یہ نمبر 8 حاشیہ لگایا ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں، احتجا بھی الزہری و شافعی و مالک و احمد و اسحاق و قالوا المدینہ لہا حرم، مدینہ کا بھی حرم ہے۔ یہ حاشیہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، دوبارہ بات پھر مجھے یہی کرنا پڑے گی، میں نے اختلافی بات کی ہے، اشارہ دیا ہے تو چلو پہلے ہی میں کر دوں۔ مدینہ کا بھی حرم ہے، فلا یجوز قطع الشجریہ، درخت کاٹنا مدینہ کے یہ جائز نہیں ہے، ولا اخذ الصیدیہ، شکار پکڑنا جائز نہیں ہے، ولکنہ لا یجب الجزاء فیہ عندہم، لیکن جزا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی جزا واجب، وہاں پہ تو فائن ہے نا، اگر آپ کوئی چیز کاٹتے ہو تو آپ کو فائن ہے، کوئی شکار کرتے تو آپ کو فائن دینا پڑے گا، اور عدل والے لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے سچویشن صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اچھا یہ عجیب سی بات ہے کہ کاٹنا تو جائز نہیں ہے، اگر ایک بندہ کرتا ہے تو فائن بھی نہیں ہے۔ امام ثوری، ابن مبارک، ابو حنیفہ و صاحبہ اور ان کے شاگردوں نے کہا لیس للمدینہ حرم، وہ کہتے ہیں مدینہ کا کوئی حرم ہے ہی نہیں، کمال کان لمکہ واجابوا عن الحدیث، تو بھئی ادھر حدیث آ گئی ہے، اور ادھر حدیث کے اندر لکھا ہوا، ابھی آپ حدیث پڑھیں گے کہ مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ما اراد بذلک تحریم صید المدینہ و شجریہ، مدینہ کے شکار کا حرم محترم ہونا تحریم اور اس کے درختوں کی تحریم آپ نے مراد نہیں لی، انما اراد بذلک، آپ نے اس سے مراد لیا ہے بقاء زینت المدینہ، مدینہ کی خوبصورتی زینت کا باقی ہونا، لیستطیبوہا، تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، ویالفوا، اور اس سے مانوس ہو جائیں۔ تو بھائی اس لحاظ سے مدینہ پھر سب کے ساتھ ہی ہر بندہ یہ کہتا ہے بھی علاقہ ہمارا جو ایریا ہے وہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہو، لوگ مانوس ہوں، وہ تو ہم بھی یہاں پہ کہتے ہیں بھی درخت نہ کاٹو بھائی، درخت نہ کاٹو بھائی، اور صاف ستھرا رکھو تاکہ لوگ جو سوسائٹی اچھی کریٹ ہو اور لوگ سوسائٹی کے ساتھ جڑیں۔ پھر اس لحاظ سے تو مدینہ باقی علاقوں جیسے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور حدیث کیا ہے، یہ حدیث نیچے دیکھ لیں، حدیث یہ ہے ان انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے مروی الگ نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا المدینہ تو حرم، اب یہ لفظ کیا ہے، مدینہ حرم ہے۔ اب آپ نے حرم کی اصطلاح جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور حرم کا لفظ جب بولا جاتا ہے آپ کے ذہن میں خاص کنسیپٹ، خاص تصور آتا ہے،
اور جب آپ کہتے ہیں مکے کا حرم ہے تو کیا مطلب؟ المدینہ تو حرم من کذا الی کذا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک مدینہ حرم ہے، لا یقطع شجر، ہوا درخت نہیں کاٹا جائے گا، یہ آگے لکھا ہوا ہے، ولا یحدث فیہ حدث، اور اس میں کوئی نیا کام بھی نہیں کیا جائے گا، دین کے خلاف کوئی نیا کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہر جگہ منع ہے، لیکن وہاں پہ بالخصوص کہا کہ بھئی جہاں پہ پیغمبر رہا ہے، جہاں سے دین جو ہے وہ پھوٹا ہے اور جہاں سے دین جو ہے وہ پھیلا ہے، وہاں پہ آپ رہ کر دین کی مخالفت بندہ کرے تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا۔ من احدث فیہ حدثا، جس نے اس میں کوئی نیا کام کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مدینہ ہے، وامر ببناء المسجد، آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا یا بنی نجاری، اے بنی نجار، سامنونی، مجھ سے قیمت لگا لو، ہاں، سامنونی، مجھ سے بھاؤ تاؤ کر لو، مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے نا اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کر لو، اس کی قیمت لگا لو۔ لوگوں نے کہا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت نہیں طلب کرتے مگر اللہ کی طرف۔ تو پھر امر بقبور المشرکین فنبشت، وہاں پہ پہلے قبریں بنی ہوئی تھیں نا اس ایریا میں جہاں پہ مسجد بنانی تھی، آپ نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا، فنبشت، ان کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ ثم بالخاربی، پھر ویران جگہوں کے بارے میں، خاربہ کے جمع اوپر لکھا ہوا ہے، جمع خاربہ، خاربہ کہتے ہیں کھنڈر جو زمین ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ٹوٹا پھوٹا پرانا جو ہے وہ کوئی کمرہ شمرہ گھر ہو، کوئی دیواریں کھڑی ہوں، ویران ایریا، فسویت، اس کو برابر کر دیا گیا، وبالنخل، اور کھجوروں کے بارے میں، فقطع، ان کو کاٹ دیا گیا، فصف النخل، آپ نے کھجوروں کے صف بنائے، قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے میں آپ نے کھجوروں کو کھڑا کیا اور پھر مسجد آپ نے بنائی۔ اب اس سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرم میں جناب درخت نہیں کاٹنے یہ وہ، تو یہاں پہ تو کاٹے جا رہے ہیں تو لہذا حرم نہیں ہے، بھائی اس سے نہیں آپ کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اسلام کا آغاز ہے اور شریعت اس وقت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ مدینہ میں آئے اور پھر جو چیزیں وہ ایسے ایسے ڈیولپ ہوئی ہیں، یہ تو وہ وقت ہے، اور ادھر ایک طرف کال آ گیا واضح طور پہ المدینہ حرم من کذا الی کذا لا یقطع شجر، ہوا وہ الگ مسئلہ، آپ جیسی مرضی طویلیں کر لیں، اگر آپ نے اس کی طویلیں کرنی ہیں تو پھر ہر ایک کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کی طویل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ بتا دیں اس کی طویل میں کر دیتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے آپ مجھے بتا دیں میں اس کی طویل کر دیتا ہوں، بھئی اس میں یہ ہے لہٰذا یہ ایسے نہیں ہے۔ ظاہراً جو ہے وہ موقف جو ہے نا وہ جو لوگ حرم کہتے ہیں وہ ان کا موقف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ چلیں، وہ ایک حدیث ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ وہی آپ نے کہا تھا کہ بھئی وہ چڑیا کا بچہ کسی نے رکھا ہوا تھا اس کا کیا بنا، وہ شکار کرنا پرندے اور جو ہے درخت کاٹنا یہ اور چیز ہے، اور ایک مطلب ہے جو ہے نا وہ چڑیا کا بچہ پکڑ کے بچہ گھر میں رکھ لے تو یہ اور چیز ہے، یہ شکار کرنے میں آتے ہیں۔ بھئی یہاں پہ منع شکار نہیں کرنا، کسی نے درخت نہیں کاٹنے، میں گھر میں کوئی چڑیا رکھ لوں پکڑ کے تو یہ شکار کرنے میں آتا ہے، بتا دیں مجھے کیا ہے؟ عرف میں نہیں کہتے اس کو شکار کرنا۔ عن ابی ہریرہ ان نبی، اب جو لوگ حرم نہیں مانتے انہوں نے بھی ظاہر بات ہے بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ذکر العینی وباسط و یدل علی حدیث نغیر ونا، وہی جو چڑیا والی حدیث میں کہہ رہا ہوں۔ علامہ عینی نے یہ بات بھی تفصیل ذکر کی ہے، علامہ عینی نے یہ بات بھی تفصیل ذکر کی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، بہرحال انہوں نے اور دلیل کیا دی ہیں مجھے نہیں پتہ، بہرحال جو سمپل سی جو باتیں میں نے سنی ہیں نا جو پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ چلیں جی پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرم، حرم قرار دیا گیا، ما وہ ایریا بین لابۃ المدینہ، جو مدینہ کے دو کیا کہتے ہیں پتھریلے میدانوں کے درمیان ہے، یہ لیے لکھا ہوا ہے الحرہ، لابا کا معنی حرہ زمین ہوتی ہے، وہی ارض ذات حجارۃ سود، کالے پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں، پتھریلی زمین، علی لسانی، حرم قرار دیا گیا میری زبانی۔ اور ابو ہریرہ نے کہا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ، اور اللہ کے نبی بنو حارثہ کے پاس آئے، آپ نے کہا اراکم یا بنی حارثہ، میں تمہیں دیکھتا ہوں اے بنی حارثہ، قد خرجتم من الحرم، تم حرم سے نکل گئے ہو، ثم التفت، پھر آپ نے التفات کیا، آپ نے جو ہے نا وہ دیکھا، ایریا دیکھا دائیں بائیں اور غور و فکر کیا، پھر آپ نے کہا نہیں بال انتم فیہ، بلکہ تم تو اسی میں ہو۔ چلیں، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے،
حضرت علی سے مروی نے کہا ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر کتاب اللہ ہے، اور یہ صحیفہ ہے عن نبی جو اللہ کے نبی سے لیا گیا ہے، یہ منقول ہے، اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ المدینہ تو حرمہ، مدینہ حرم قرار دیا گیا، ما بین عائر الی کذا، عائر پہاڑ سے لے کے الی کذا فلاں جگہ تک، من حدث فیہا حدثا، جس نے اس میں کوئی نیا کام کیا، او اہوا محدثا، یا کسی نیا کام کرنے والے کو جگہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کرتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو رحمت سے دور کرو، اور لوگ بھی دعا کرتے ہیں۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، کوئی نفل اور فرض اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ ایسا کام کرے گا اس سے کوئی نفل اور کوئی فرض، یعنی اس کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا غلط کام کیا۔ جہاں سے دین جو ہے وہ پھیلا تو وہاں پہ وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کے، اور انہوں نے کہا اور آپ نے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ، مسلمانوں کا جو ذمہ ہے وہ امان وہ ایک جیسی ہے، ایک ہی ہے۔ کوئی بندہ امان کسی کو دے دے تو اس کی حیثیت مطلب اس کو سیفٹی جو ہے وہ دے دی جائے گی، لیکن اس کو اپلائی کرنا آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ جو سارے کام یہ ریاست نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ آپ کسی کو دے بھی دیں، فوج پکڑ کے لے جائے گی، پولیس پکڑ لے گی، وہ کہیں گے ہم دیکھیں گے، ہم فیصلہ کریں گے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، آپ نہیں فیصلہ کرو گے۔ تو من اخبر مسلمن، جس نے کسی مسلمان سے عہد شکنی کی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نفل فرض قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن تولی قوما بغیر اذن موالیہ، اور جس نے کسی قوم کو والی بنایا اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر، آقا کوئی اور ہے اور یہ جناب کسی اور کا دعویٰ کر دیتا ہے فلاں میرا آقا ہے، فلاں میرا مالک ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ، یعنی یہ ایسے ہی تھا ماضی کے دور میں۔ آج کل تو پابندی ہے، غلامی ختم ہو گئی دنیا سے، ماضی میں یہ ایسا تھا جیسے کوئی بندہ اپنا ابا چینج کر لے کہ میرا فلاں ابا ہے۔ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، کوئی نفل اور فرض اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب عبداللہ نے کہا عدل کا معنی فداؤن، فدیہ بدلہ بھی آتا ہے۔ چلیں، باب فضل المدینہ، مدینہ کی فضیلت کا بیان، وان آتن فی الناس، اور اس بات کا بیان کہ یہ لوگوں کو مدینہ جو ہے لوگوں کو نکال دے گا۔ یہ کن لوگوں کو نکالے گا؟ یعنی جو برے لوگ ہیں ان کو نکال دے گا، وہ لوگ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ مدینہ میں جو آفتیں آئیں گی، اور آفتوں کی وجہ سے جو برے لوگ ہیں وہ مدینہ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی بھی جماعت کے ساتھ یا کسی تحریک کے ساتھ اگر ہوتا ہے، اگر ایک بندہ بہت زیادہ وابستہ ہے، مخلص ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہی جھیلتا ہے۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں مفادات کو مد نظر رکھنے والے، وہ مسئلہ آنے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں سچویشن بنی ہوئی ہے۔ آج کل پی ٹی آئی اس کے خلاف ہیں، مطلب یہ ہے کہ باقی ادارے اس کے خلاف ہیں، جماعتیں، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ آج 2023 کی بات ہے، 2023 کیا تاریخ؟ 11 تاریخ ہے، 11/11/2023 آج کے مطابق۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے بہت سے مفادات حاصل کیے، لیکن اب عمران خان صاحب کیونکہ اندر ہیں تو، اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب ان کو پکڑا گیا، شہباز شریف ان کو پکڑا گیا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور معاشرے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مدینہ نکال دے گا، مطلب ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میں نے سنا ابو ہریرہ سے سعید بن یسار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا امرت بقریۃ، مجھے حکم دیا گیا کہ ایسی بستی کا تاکل القریٰ جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ بستیوں کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بستی دوسروں پر غالب آ جائے گی۔ یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، اور وہ مدینہ ہے۔ تنفی الناس کما ینفی القیر خبث الحدید، وہ لوگوں کو نکالے گی جیسا کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ چلیں، مدینہ جو ہے وہ طابہ بھی ہے، اس کا ایک نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی کہتے ہیں، طیبہ کو طابہ بنایا گیا۔ چلیں، لکھا ہوا ہے ای من اسمائها طابہ،
یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ مدینہ کا ایک نام طابہ ہے، مدینہ طیبہ کہتے ہیں نا، ہاں جی، تو آپ مدینہ طابہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام کے بابے کول نہ کیا جائے، مائی کول، یہ نہ بابے نے ڈانگ ماری ہوئی، مائی نے پھوک نہیں ٹھوکی ہوئے، یہ لوگ مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ تو طیبہ طابہ کہنے والی کون ہے؟ کھلو جا تیری ایسی دی تیسی، وہ جیسے میں نے وہ پڑھ دیا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بابے نے مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا پورے کیا کہتے ہیں، مجھے اس نے کہا کہ جدوں تو جمع ہے نا، تیری اتنی عمر نہیں ہوئی جدوں نے میرے بال چٹے ہوئے نے، اور ساری عمر میں یہ سنیا نہیں ہے۔ لوگ سارے کیسے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، ادھر بند کرو۔ بابا مجھے کہہ رہا تھا کہ بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ میں نے کبھی نہیں سنا، اور تم یہ پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ حمزہ وصلی ہے، اس کو گرا سکتے ہیں۔ اس نے کہا استغفر اللہ، اللہ نے قرآن لکھا ہے کہندا گرا سکتے ہیں، تو تراویاں پڑھانیاں نے کہ تینوں باہر کھڑی ہے ایسی۔ میں چپ کر کے میں نے استادوں کو بتایا، جا کے میں دوسری کلاس میں تھا، وہ ہنسنے لگے، وہ کہتے ہیں ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، بابیوں نے کی پتہ کہ بھئی حمزہ وصلی کی کتی کی، تینوں کہنے کیا پٹھا کام کر ہوتے جا کے، سمجھ آئیے؟ تو یہ چیز ہے۔ سالم بن سعد عن ابی حمید قال اقبلنا مع النبی من تبوک، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تبوک سے، حتی اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ ہم نے جھانکا مدینہ پہ۔ آپ نے کہا حاذی طابۃ، یہ طابہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اب مدینہ کے حوالے سے، مدینہ سے متعلقہ جو بھی باتیں ہیں نا، امام بخاری کی شرائط کے مطابق یا مختلف جو پہلو ہیں تو وہ بیان کریں گے۔ اب یہاں پہ مدینہ کی فضیلت ہے، پیچھے باب قائم کیا، لوگوں کو نکال دے گا مدینہ، آگے یہ کہ مدینہ پاکیزہ جگہ ہے، المدینہ تو طابۃ، ایک دوسرا نام بھی ہے۔ اب آگے باب قائم کر دیا، باب لابۃ المدینہ، مدینہ کے دو پتھریلے میدانوں کا بیان۔ ابھی جو جو چیزیں احادیث کے اندر مینشن ہیں ان کا ذکر ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بتا دیں۔ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے لو رأیت الذئاب بالمدینہ، اگر میں مدینہ میں ہرن دیکھ لوں، ترتو وہ چر رہے ہیں، ما زارتوا، میں ان کو نہ ڈراؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما بین لابتیہا، اس کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان جو ایریا ہے حرام، وہ حرم ہے، حرمت والا ہے، وہ حرمت والا ہے۔ چلیں اس کا بیان، جس نے بے رغبتی کی، اعراض کیا مدینہ سے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اعراض کرتا ہے تو اس کو کس نظر سے جو وہ دیکھا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کیسے جو ہے نا وہ سمجھا گیا ہے۔ نیچے حدیث دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بہتر بات سمجھ آ جائے گی۔ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ فرما رہے تھے تترکون المدینہ، یہ یترکون المدینہ، لوگ مدینہ کو چھوڑیں گے، یا تم مدینہ کو چھوڑو گے، علی خیر ما کانت، اس سے بہتر حالت پہ جس پہ وہ تھا، لا یغشاہا الا الاوافی، اور اس کو نہیں ڈھانپیں گے مگر رزق طلب کرنے والے جانور۔ یرید، آپ مراد لے رہے تھے اوافی الطیر والسباع، پرندوں اور درندوں میں سے جو رزق طلب کرنے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا شکاری جو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شکاری نہ بھی ہوں، چلو شکاری بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن سباع درندے اور جو پرندے، مطلب یہ ہے کہ جو یہ غولوں کی شکل میں اڑتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی چیز ہو، یہ بالخصوص یہ چیلیں شیلیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ڈھانپ رہے ہوں گے، انسان یہاں پہ نہیں ہوں گے، مدینہ اجڑ جائے گا، اور یہاں پہ جناب جانوروں کا بسیرا ہوگا، یہاں پہ جانوروں کا بسیرا ہوگا۔ ادھر میں سٹاپ کر کے نا حدیث کو، یہ نمبر 9 میں یہ نمبر 10 جو ہے نا میں پڑھ دیتا ہوں، یہ علی خیر ما پہ حاشیہ لگا رہے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے، مطلب یہ کیسے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کب کی بات ہے، یہ کب ہوگا کہ بھئی مدینے کے لوگ چھوڑ جائیں گے اور مدینہ اجڑ جائے گا، اور وہاں پہ جناب پرندے اور جو جانور ہیں وہ ان کا بسیرا ہوگا۔ تو کہتے ہیں علامہ قرطبی نے تابعاً ایاز کی مطابقت میں یہ بات کی ہے، وقت وجد ذالک حین انتقلت الخلافۃ عنہا الی الشام، یہ ایسا ہو چکا ہے جب خلافت شام میں منتقل ہو گئی نا، پھر عراق میں، اسلام کی ہسٹری پڑھیں کہ جناب خلافت یہاں سے چلے گئی شام میں، حضرت علی شام میں چلے گئے، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کے پاس عراق میں، تو وتغلبت علیہا الاعراب،
جو بدو ہیں وہ اس پر غالب آ گئے، اور بدو مدینے جا گئے نا، لوگ مدینے والے آگے پہ چلے گئے اور بدو باہر سے آ کے جناب رہنے لگ پڑے۔ وخلت من اہلیہ، اور مدینہ اپنے باشندوں سے خالی ہو گیا۔ وبقیت اکثر و ثماری علی الوافی، اکثر جو پھل ہیں وہ باقی رہ گئے پرندوں کے لیے، تو وہاں پہ جانور آتے تھے جناب پھل کھاتے تھے، باغات اجڑ گئے۔ جب ظاہر بات ہے لوگ کم ہوں گے تو پھر جو باغات ہیں کھجوریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں پھل سے لگے گا، جانور ہی کھائیں گے نا، کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے۔ امام نووی نے یہ کہا ہے المختار ان ھذا ترک یکون فی آخر زمانی، یہ جو ترک کرنے والی بات ہے نا کہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے، بہتر جو پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ھذا ترک یکون فی آخر زمانی، یہ آخری زمانے میں ہوگا، عند قیام ساعۃ، قیامت کے قائم ہونے کے وقت۔ ویوضع قصۃ الرائیین، اور جو چرواہوں کا قصہ آگے حدیث کے اندر بیان ہے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا لکھا ہوا حدیث میں ذرا دیکھ لیں۔ وآخر من یحشر رائیان، اور آخری لوگ جن کو اکٹھا کیا جائے گا وہ دو چرواہے ہوں گے مزینہ قبیلے کے، یریدان المدینہ، وہ مدینہ کے ارادہ کریں گے، یعنی کان بغنمہما، وہ اپنی بکریوں کو وہ کیا کہتے ہیں ہانکیں گے، فیجدانہا وحوشن، اور وہ مدینہ کو پائیں گے وحوشن، خالی، لوگوں سے خالی، آبادی سے خالی، اور وہاں پہ جانور ہی جانور ہوں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ حتی اذا بلغ سنیۃ الوداع، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے سنیۃ الوداع پہ، خر علی وجوہہما، چہروں کے بالوں وہ گر جائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب آگے وہ بیہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کیا ہوگا، یا اس کے بعد کیا ہوگا، اور یا انہوں نے کس قدر جو ہے وہ وہاں پہ عجیب و غریب کون سی چیزیں وہ دیکھیں گے، علم ناک صورتحال کس قدر وہ دیکھیں گے، یہ اس کی جو تفصیل ہے وہ کہیں مینشن نہیں، پڑھیں جی۔ یمن فتح کر دیا جائے گا۔ سفیان بن ابی زہیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے، فیاتی قوم، کچھ لوگ آئیں گے، یبصون، وہ اونٹوں کو ہانکیں گے، فیتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو وہ سوار کریں گے، ومن، اور ان لوگوں کو اطاعہم، جو ان کی بات مانے گا ان کو لے کے وہ یمن چلے جائیں گے، والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہیں، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ویبتغ شام، شام فتح کیا جائے گا، فیاتی قوم، کچھ لوگ آئیں گے، یبصون، وہ جانوروں کو ہانکیں گے، فیتحملون باہلیہم، وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سوار کریں گے، ومن اطاعہم، اور ان لوگوں کو جو ان کی بات مانے گا، اور ان کو وہ لے جائیں گے شام میں، والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ ویبتغ العراق، اور عراق فتح کیا جائے گا، فیاتی قوم، کچھ لوگ آئیں گے، یبصون، اونٹوں کو ہانک رہے ہوں گے، فیتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو وہ سوار کریں گے، ومن اطاعہم، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ ٹائم کتنا باقی رہ گیا؟ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بابن الایمان یارض الی المدینہ، ایمان سمٹ آئے گا مدینہ کی طرف، جمع ہو جائے گا، یجتمع، اوپر لکھا ہوا ہے، ایمان جمع ہو جائے گا مدینہ کی طرف۔ اب یہ جو ہے نا وہ کب جمع ہو جائے گا اس کی تفصیل ادھر نہیں ہے، بس اتنا آتا ہے حدیث میں، جیسے کہ نیچے حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الایمان لیارض الی المدینہ، ایمان سمٹ آئے گا مدینہ کی طرف، کما تارض الحیۃ الی جوہریہا، جیسا کہ یا لوٹ آئے گا، اس یہ بھی معنی کر لیتے ہیں، جیسا کہ جو سانپ ہے وہ لوٹتا ہے الی جوہریہا، اپنے بل کی طرف، اپنے سوراخ کی طرف۔ اب اس میں اس کی جو ہے نا جو تشریح ہے یا جو تفصیل ہے وہ تھوڑی سی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ مؤلف نے کہا ہے پھر اس میں یہ بات ہے کہ ان المدینہ لا یاتیہا الا مومن وانما یسوق الیہا ایمانہ ومحبتہ فی النبی۔ اچھا، اس میں دلیل ہے کہ مدینہ جو ہے لا یاتیہا الا مومن، مدینہ میں نہیں آتا مگر مومن ہی، اور نہیں آئے گا یا پھر، اور اس کو مدینہ کی طرف اس کا جو ایمان ہے اور پیغمبر کی جو محبت ہے وہ لے کر آتی ہے، تو گویا ایمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے نا وہ سمٹ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان سمٹ آئے گا مدینہ کی طرف، جو مدینہ کی طرف آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ مومن ہوں گے،
اور ان کو لانے والی جو چیز ہے وہ ان کا جو ایمان ہے۔ یہ حاشیہ نمبر 13 میں یہ بات جو ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور میرا خیال ہے ایسی بھی بات آتی ہے کوئی اس طرح کی نا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جو ایمان ہے وہ سمٹ آئے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ مدینے میں اور مکے میں جو ہے نا وہ ایمان جو ہے وہ رہ جائے گا، اور ایمان کا جو اثر ہے وہ رہ جائے گا، اور باہر سے جو ہے وہ ایمان والے لوگ یا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے ایمان کا آغاز ہوا اسلام کا، اور یہیں پر جو ہے نا وہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سمٹ آئے گا۔ اس طرح کی بہرحال بات بھی ہے۔ پڑھیں۔ اس کا گناہ کا بیان قاد اہل المدینہ تھی، جس نے تدبیر کی اہل مدینہ سے مکاری کی۔ تدبیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ای ارادہ بہم سوءا، نیچے لکھا ہوا ہے، ان سے کوئی برائی کا ارادہ کیا۔ مکاری کرنا یہی ہوتا ہے نا، کسی کے خلاف تدبیر کرنا۔ عائشہ بنت سعد سے مروی ہے، اس نے کہا میں نے سنا سعد سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے لا یکاد اہل المدینہ احد، مدینہ والوں سے کوئی بھی تدبیر نہیں کرے گا، مکاری نہیں کرے گا، الا انماع، مگر وہ پگھل جائے گا، کما ینماع الملح فی الماء، جیسا کہ پانی میں جو نمک ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چلیں، مدینہ کے قلعوں کا بیان۔ اتم کی جمع نیچے لکھا ہوا جمع اتمن، وی الحصون، مراد قلعے ہیں، یبنا بالحجارۃ، جو پتھروں کے ساتھ بنائے جاتے تھے۔ مدینہ کے حوالے سے جو بھی احادیث ہیں، خواہ وہ فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں یا مدینہ کی کسی چیز کے بارے میں ان کا ذکر ہے، کسی چیز کا ان میں ذکر ہے، وہ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ ابواب قائم کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے سنا اسامہ سے، اخبارنی عروۃ، وہ کہہ رہے تھے اشرف النبی علی اتم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی نے جھانکا مدینہ کے قلعوں میں سے کسی قلعے پہ، پھر آپ نے کہا حل ترون، کیا تم دیکھ رہے ہو، ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آنے والے مستقبل میں آنے والے جو مسائل تھے اور پرابلمز تھے، مشکلات مدینہ میں جو آنی تھی، آزمائشیں، ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آپ نے کہا انی لا ارا مواقع الفتن، بے شک میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو، مواقع موقع کی جمع، گرنے کی جگہ، واقع ہونے کی جگہ، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان، کم مواقع القطری، بارش کے قطرات کے گرنے کی جگہوں کی طرح، جیسے کوئی بندہ وادی ہوتی ہے یا کوئی عام مطلب ہے زمین ہے سامنے جہاں پہ بارش کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے ہیں اور بندہ دیکھتا ہے اور وہ نظارہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ایسے ہی جو منظر ہے نا، فتنوں کی جو برسات ہے وہ ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا ٹائم ٹیبل اس میں نہیں بتایا تھا آپ نے، بس یہ کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، فتنے جو ہیں وہ مدینہ میں واقع ہوں گے، مدینہ والوں کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کتاب الفتن آپ پڑھیں، مغازی آپ پڑھیں، سیرت آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، سیرت کہہ رہا ہوں، جو تاریخ ہے مدینہ کی، مکہ کی، اسلام کی ابتدائی تاریخ ہے، آپ وہ پڑھیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ چلیں، دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، یہ مدینہ کی امتیازی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں خصوصیت ہے۔ پڑھیں جی۔ مسیح دجال کا روب مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے جب ایک بندہ جو ہے وہ کسی علاقے میں جا نہیں سکتا تو اس کا روب وہاں پہ پھر کیسے ہوگا؟ جب کسی کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ محفوظ ہوں کسی سے، تو اس کا روب جو ہے وہ وہاں پہ اثر نہیں کرتا۔ عن ابی بکرۃ عن النبی قال، ابو بکر اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینہ میں روب المسیح دجال، مسیح دجال کا روب داخل نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، مدینہ کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکانی، ہر دروازے پہ ملکانی 2 فرشتے ہوں گے۔ چلیں، ایک اور سند سے حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ مدینہ کے راستوں پہ، نقب کی جمع انقاب راستے کو کہتے ہیں، ملائکۃ فرشتے ہوں گے، لا یدخلها الطاعون ولا الدجال، طاعون اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ چلیں جی۔
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا حدثنا رسول اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا حدیثاً طویلاً، لمبی بات، آپ نے ہمیں بیان کی لمبی بات، ان الدجال، دجال کے بارے میں، فکان فیما حدثنا بھی، ان باتوں میں جو آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، ان یہ بات بھی تھی، قال آپ نے فرمایا یات الدجال، دجال آئے گا، وهو محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ، اور حرام ہوگا اس پہ کہ وہ مدینہ کے راستوں میں داخل ہو، ينزل بعض السباق، وہ کلر والی زمین میں سے کسی زمین میں، اللہ دی بالمدینہ، جو مدینہ میں ہے، وہ اترے گا، فیخرج الیہ یومئذ رجل، اس کی طرف اس دن ایک آدمی نکلے گا، وہ خیر الناس، وہ لوگوں میں سے بہتر ہوگا، او من خیر الناس، یا یہ لفظ کہیں لوگوں بہترین لوگوں میں سے ہوگا، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک دجال، تو دجال ہے، الذی حدثنا عنک رسول اللہ، ہمیں اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں بتایا، حدیث ہو اپنی بات، وہ دجال جس کی بات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی۔ یہ یوں ترجمہ کر لیں، ہمیں اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں اپنی جو حدیث ہے وہ بتائی ہے۔ فیقول الدجال، دجال کہے گا ارائیتا، تیرا کیا خیال ہے، ان قتلت ھذا، اگر میں اس کو قتل کروں، ثم احییتہ، پھر میں اس کو زندہ کروں، حال تشکون فی الامر، کیا اس معاملے میں، یعنی میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں کہ نہیں، فیقتلہ، وہ اس کو قتل کرے گا، ثم یحییہ، پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ کہے گا حین یحییہ، دوسرا بندہ کہے گا جب وہ اس کو زندہ کرے گا، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت قط، میں کبھی بھی نہیں تھا، شد بصیرتاً، زیادہ بصیرت والا، منی اليوم، جس قدر میں آج ہوں۔ تو دجال کہے گا اقتلہ، میں اس کو دوبارہ قتل کرتا ہوں، فلا یسلط علیہ، اس کو اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ چلیں جی۔ انس بن مالک اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس من بالد، کوئی بھی شہر نہیں ہوگا، الا سیاتہ الدجال، اس کو دجال جو ہے وہ روندے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، لیس من نقابی نقب، اس کے راستوں میں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا، الا علیہ الملائکہ، مگر اس پر فرشتے ہوں گے، صافینہ، اس حال میں کہ وہ صف بنانے والے ہوں گے، یا رسونہا، وہ اس کا پہرا دیں گے، نگرانی کریں گے اس کی، ثم ترجف المدینہ تو باہلیہ، پھر مدینہ ہلے گا اپنے باشندوں کے ساتھ، ثلاث رجفات، 3 دفعہ ہلنا، یعنی مدینہ میں زلزلہ آئے گا، تو فیخرج اللہ کل کافر و منافق، پھر اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو وہاں سے نکال دے گا۔ چلیں، مدینہ جو ہے یہ الخبث، خباثت، خرابی کو تنفی نکال دیتا ہے۔ چلیں، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ میں جو غلط لوگ ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ مدینہ سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ مذہب کی وجہ سے، اور جو لوگ مذہب کی وجہ سے وابستہ ہوں کسی تاریخ یا علاقے سے، وہ مشکلات جو ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور جو مفادات کی وجہ سے ہوتے ہیں، عارضی جو مفادات ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پریشانی ہے، پھر وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جابر سے مروی ہے، ایک بدو اللہ کے نبی کے پاس آیا، فبایع الاسلامی، اس نے آپ سے بیعت کی اسلام پر، فجاء من الغد مہموماً، اگلے دن وہ آیا مہموماً، اس کو بخار چڑھا ہوا، تو اتفاقاً ایسے ہو گیا، تو فقالا، اس نے کہا اکلنی، میری جو بیعت ہے وہ واپس کر دیں، میری بیعت توڑ دیں، مجھ سے بیعت توڑ دیں، فابا، آپ نے انکار کیا، ثلاث مرات، 3 دفعہ، اس نے کہا، اور آپ نے کہا رہنے دو یار، جاؤ۔ پھر آپ نے کہا المدینہ تو کل کی، مدینہ جو ہے یہ بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثہ، جو اپنی جو کیا کہتے ہیں میل ہوتی ہے اس کو نکال دیتی ہے، وطن سو طیبہ، اور اپنی جو عمدہ چیز ہے اس کو وہ الگ کر دیتی ہے۔ چلیں، یہ بھی ہو سکتا ہے مدینہ بھٹی کی طرح تنفی خبثہ، جو مدینہ ہے وہ اپنی جو خباثت ہے، اپنی جو خرابی ہے اس کو وہ نکال دیتا ہے اور عمدہ چیز کو الگ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے مدینہ میں رہنے کی وجہ سے کہ کون جو ہے وہ مذہب سے وابستہ ہیں اور کون نہیں ہے۔ دونوں کا عملاً جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ جو معنی بھی لیں، یہ تنفی خبثہ وطن سو طیبہ کو جس کے ساتھ بھی جوڑیں، بھٹی کے ساتھ یا مدینہ کے ساتھ، عملاً ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے جو میں نے کی ہے۔
میں نے سنا زید بن ثابت سے وہ کہہ رہے تھے لما خرج النبی الی احد، جب اللہ کے نبی احد کی طرف لوٹے، رجع ناس من اصحابی، آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ لوٹے، ایک گروہ نے کہا لوٹ گئے، مطلب یہ ہے لما خرج النبی، جب اللہ کے نبی احد کی طرف نکلے نا تو کچھ لوگ واپس چلے گئے، ایک گروہ نے کہا نقتلہم، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جناب جنگ پہ نہیں گئے، واپس چلے گئے، اور ایک گروہ نے کہا لا نقتلہم، ہم ان کو قتل نہیں کرتے۔ فنازلت، یہ آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں، تم دو گروہ بن گئے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ کہا انہا تنفی الرجال کما تنفی النار خبث الحدید، یہ مدینہ جو ہے نا مردوں کو ویسے ہی نکال دے گا جیسا کہ آگ جو ہے وہ لوہے کے خرابی کو نکال دیتی ہے۔ آپ نے کہا ٹینشن نہ لو، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ویسے ان چھانٹی ہو جانی ہے، کیونکہ مسئلے مسائل یہاں پہ پیدا ہونے ہیں۔ کوئی بھی تحریک مذہب جب آتا ہے یا کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کے خلاف جو مخالف ہیں وہ اقدامات کرتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے یہ سب بھاگ جائیں گے۔ چلیں، انس اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ مدینہ میں رکھ دے اس کا ڈبل جعلت بمکہ جو تو نے رکھی ہے مکہ میں من البرکہ برکت، مطلب یہ ہے کہ برکت جو ہے نا ڈبل یہاں پہ ڈال دے مدینہ میں۔ اب اس پر یہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر الفاظ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پھر مدینہ افضل ہو گیا، یہاں برکت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَىٰ تَفْضِيلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ مَكَّةَ، اس سے دلیل لی گئی ہے کہ مدینہ افضل ہے مکہ پہ۔ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ مدینہ میں برکت زیادہ ہے، لیکن لا يلزم من حصول فضیلۃ المفضول فی شیء من الاشیاء ثبوت الافضلیت الاول علی اطلاق، اور کسی ایک چیز میں فضیلت ظاہر ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افضلیت اس کے لیے مطلق طور پہ ثابت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس، چلیں۔ انس سے مروی اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کہا اذا قادم من سفر، جب آپ آتے سفر سے، فناظر الی جدرات المدینہ، مدینہ کی عمارتیں دیکھتے، اوضاع راحلۃ، وہ اپنی سواری کو تیز کر لیتے، وان کان علی دابۃ، اور اگر آپ جانور پہ ہوتے حرکہ من حبھا، اس جانور کو حرکت دیتے من حبھا، محبت کی وجہ سے، فطرتی چیز ہے۔ پیچھے بھی بات ہوئی ہے، یہ حدیث آئی ہے کہ بھئی اپنے علاقے سے اپنے گھر سے فطرتی محبت ہوتی ہے، اور جب بندہ جو ہے وہ پہنچتا ہے باہر سے تو وہ خوشی انسان کو ہوتی ہے۔ چلیں، اللہ کے نبی کا نام پسند کرنا اس بات کو کہ طور المدینہ، مدینہ کو برہنا چھوڑ دیا جائے، خالی کر دیا جائے۔ علاقے تھے نا بعض سائڈ پہ، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، تو لوگوں نے جیسا کہ نیچے حدیث آ رہی ہے ارادہ ظاہر کیا کہ بھی ہم فلاں مقصد کے لیے فلاں فائدے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں، آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں، یہ جو سیفٹی ہے شہر کی یہ ختم ہو جائے گی، آپ ادھر ہی رہو۔ انس سے مروی ارادہ بنو سلمہ تھا، بنو سلمہ نے ارادہ کیا ان یتحولوا، کہ وہ پھریں الی قرب المسجد، مسجد کے قریب کی طرف وہ آ جائیں، اپنے گھر لے آئیں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طور المدینہ، اللہ کے نبی نے ناپسند کیا کہ مدینہ کو برہنہ چھوڑ دیا جائے، ننگا کر دیا جائے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے ایجعل حوالیہا خالیۃ، اس کے جو اطراف ہیں ان کو خالی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ نے کہا یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے پاؤں کے جو نشانات ہیں ان کے ثواب کی نیت نہیں رکھتے؟ آپ چل کے آتے ہو یہاں پہ تو یہ چیز مد نظر رکھو نا، مسجد کے قریب آ جاؤ گے ٹھیک ہے، تو اس لیے دور رہنے میں ایک طرح کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ مد نظر رکھو۔ فاقاموا، تو پھر وہاں پہ وہ ٹھہرے رہے۔ چلیں، بابن عن ابی ہریرہ عن النبی، جب امام بخاری والا بابن کہتے ہیں آگے آنے والی جو احادیث ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق کسی نہ کسی لحاظ سے پچھلی احادیث، پچھلی جو ہے نا وہ باب کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو پیچھے جگہ کا ذکر ہے، مسجد کا ذکر ہے، تو اس میں آگے دیکھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ ممبری، اور میرا یہ ممبر ہے علی حوضی، میرے حوض پر ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ممبر جو ہے میرے حوض پر ہوگا، اور ما بین بیتی و ممبری روضۃ، یہ باغ ہے، باغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت میں ایسے ہے یا کہ ایک مفید جگہ ہے جیسا کہ ایک باغ ہوتا ہے اور اس سے لوگ ثمرات، فوائد، پھلوں کی شکل میں لیتے ہیں؟ اچھا، اکثر علماء نے کہا المراد ان ممبرہ بعینہ الذی کان یوضع علی حوضی، ہاں، آپ کا وہ جو ممبر تھا نا جس کے اوپر آپ تھے، وہی حوض پر رکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے کہا ممبری علی حوضی۔ اچھا برابر، چلیں جی پڑھیں۔ کہتے ہیں یہ جو وہ اوپر ایک تو بات رہ گئی ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ والی اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں حقیقت یہ حقیقت ہی مراد ہے، بین یکون مقتطعا منہا، کہ وہ جنت کا ایک کاٹا ہوا ٹکڑا ہو، کما ان الحجر الاسود، جیسے کہ حجر اسود ہے، والفرات والنیلا، اور فرات اور نیل منہا جنت سے ہیں، او مجازن، یا پھر مجاز بھی ہو سکتا ہے، حقیقتاً او مجازن، پیچھے بھی حقیقتاً ہے، بیان یکون من اطلاق اسم المسبب علی السبب فإن ملازمۃ ذلك المکان للعبادت سبب فی لیل الجنت، سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں حقیقت میں وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی، حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کو لازم پکڑنا عبادت کے لیے یہ سبب ہے، یہ نمبر 10 حاشیہ پڑھ رہا ہوں، فی نیل الجنت، جنت میں جانے کا، ولا مانع من الجمع، اور کوئی معنی نہیں ہے کہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، فیہ من الجنت والعمل فیہ یوجب لصاحبہ روضۃ فی الجنت، یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور اگر بندہ وہاں پہ بیٹھ کے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ چیز اپنے صاحب کے لیے جنت میں روضہ، باغ کا سبب ہے۔ چلیں پڑھیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا لما قدم رسول اللہ المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ ہے، وہ ایک ابو بکر و بلال، ابو بکر اور بلال کو بخار ہو گیا، فکان ابو بکر اذا اخذت الحمى، ابو بکر جب ان کو بخار ہوتا تھا، یقول، وہ کہتے تھے، کل امرئ مصبع فی آلہ والموت ادنی من شراک آلہ، من شراک نعلہ، وکان بلال اذا اقلی، بعض لوگ ہوتے ہیں جب ان کو بخار ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو چپ کر کے آرام سے لیٹ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے بعض ایسے ہوں گے جناب ویسے معمول کے مطابق وہ رہیں گے، لیکن جب بیمار ہو جائیں گے تو بولنا شروع کر دیں گے وہ، بھئی ایسے کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھے؟ میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر جب ان کو بخار ہوتا وہ کہتے کل امرئ مصبع فی اہلہ، ہر آدمی صبح کیا ہوا اپنے گھر میں، ہر آدمی صبح اپنے گھر میں کرتا ہے، اور موت جو ہے ادنی من شراک نعلہ، اور جو موت ہے وہ جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، حالانکہ موت جو ہے وہ جوتے کے تسمے سے زیادہ شراک تسمہ قریب ہوتی ہے۔ وکان بلال، مطلب ہے کہ گھر کے اندر ایک دن نا بندہ باہر جاتا ہے سفر پہ ہے جناب، وہاں پہ موت کے اسباب زیادہ ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی جناب لوٹ لے بندہ، کوئی بندہ مار دے، کوئی درندہ پیچھے لگ جائے، اس دور کے لحاظ سے گھر میں سیفٹی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں گھر میں ہی جناب موت ہے، ہمارے ساتھ موت آ گئی ہے۔ وکان بلال اذا اقلی عنہ الحمى، جب ان سے بخار جو دور ہوتا، یرفع وقیر رہتا، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور وہ کہتے الا لیت شعری حل ابیتن لیلۃ، خبردار سن لو، کاش مجھے پتہ چل جائے، حل ابیتن، کاش مجھے علم ہوتا، حل ابیتن لیلۃ، آیا میں رات گزاروں گا، بات یہ بھی تو رات گزارنا ہوتا ہے نا، حل ابیتن، کیا میں رات گزاروں گا، بوادن، ایک وادی میں، وہ ہولی اس حال میں کہ میرے ارد گرد ازخر گھاس ہوگی، وہ جلیل، وہ جلیل، والآردن یومن میاہ مجنہ، اور کیا میں مجنہ کے پانیوں پر کسی دن
یومن آردن وارد یارد، آؤں گا والی یبدون لی شامت و طفیل، کیا میرے سامنے شامہ اور طفیل پہاڑ بدا یبدو ظاہر و ظاہر ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ بھی اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں. ابو بکر کو بخار ہوتا تو وہ جناب وہ پریشان ہوتے کہ یہاں پہ ہم آ گئے، یہاں پہ ہمیں مسئلہ بن گیا، طبیعت خراب ہو گئی ہے. اور جو بلال ہیں وہ بھی اپنے علاقے کو یاد کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جناب ہم وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ ادخر اور جلیل گھاس ہے، اور مجنہ کے پانی جو ہیں وہ، اور شامہ اور طفیل جو پہاڑ ہیں ان کو ہم دیدار ہم کر سکیں گے. تو آپ نے دعا کی، پھر آپ نے اللہم لعن شیبۃ ابن ربیعہ و عتبۃ ابن ربیعہ و امیۃ ابن خلف کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء. اے اللہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پہ لعنت کر، جیسا کہ انہوں نے نکالا ہمیں ہماری زمین سے وبا کی زمین کی طرف. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہماری طرف مدینے کو محبوب کر دے کہ حبنا مکہ، جیسا کہ ہمیں مکہ سے محبت ہے، او اشد یا اس سے بھی زیادہ. اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا. آپ نے دیکھا نا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کی دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. اب یہیں پہ رہنا ہے، واپس نہیں جانا، اور یہ واپس جانے کی نہ سوچیں. اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ سازگار بنا دے، لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ رہیں. ظاہر بات ہے لوگ ماحول کو دیکھتے ہیں نا. اگر ماحول سازگار ہے، آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں، آپ کو پانی موافق آ جاتا ہے، آب و ہوا آپ کو موافق ہے، لوگ آپ کے مزاج کے ہیں، آپ کے لیے پریشانی نہیں، پھر وہاں پہ رہیں گے نا. اگر آپ بیمار ہو گئے پھر وہاں پہ تو نہیں رہیں گے. اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے ہمارے سا میں، ہمارے مد میں. وصححھا لنا، اور اس کو صحیح کر دے ہمارے لیے، بیماریوں سے صحیح کر دے. ای میرا الامراض لکھا نیچے لکھا ہوا ہے. وانقل حماھا الی الجوفہ، اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے، کہیں اور لے جا جہاں پہ ہمارے دشمن ہیں. عائشہ نے کہا وقدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں آئے بھائی اوبو ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا والی تھی جو وہاں پہ علاقے تھے، وہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے. عائشہ نے کہا فکان بطحان یجری نہلاً، جو بطحان ہے جگہ، یجری نہلاً یعنی ماء آجناً، یعنی گندا پانی وہاں پہ چلتا تھا. یجری نہلاً گندا پانی وہاں پہ چلنے والا تھا، چلتا تھا وہ گندے پانی کے لحاظ سے. یعنی ماء آجناً یعنی گندا پانی جو ہے مراد نہلاً سے گندے پانی کا ایریا تھا. گندا پانی وہاں پہ یوں کہہ لیں گندا نالا تھا، اور گندے نالے کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں. اوپن ایریا ہو یہاں پہ بھائی، جیسے ہمارے یہ گندے نالے ہوتے ہیں، اور ساتھ کہیں دائیں بائیں آپ قریب بھی رہتے ہوں تو وہاں سے پھر وبائیں جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں. چلیں حضرت عمر نے کہا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت دے اپنے راستے میں. واجعل موتی، اور میری موت رکھ فی بلد رسولی کا، پیغمبر کے شہر میں، یعنی پیغمبر کے شہر میں مجھے موت آئے، اور وہ بھی شہادت کی جو موت ہے وہ آئے. وقال ابن زریع عن روح بن القاسم عن زید بن اسلم عن امی حفصہ بنت عمر قال سمعت عمر نحوہ، میں نے عمر سے ایسے ہی سنا. حفصہ بیان کرتی ہیں. اور ہشام نے زید بن اسلم عن ابی حفصہ سمعت عمر، ایک اور سند سے بھی ایسے ہی بیان کیا. ابو عبداللہ نے کہا قضا قال روح عن امہ، ایسے روح نے اپنی ماں سے بھی ایسے ہی بیان کیا. اب یہ ساری بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے مصنف کے غرض المؤلف ان المشہورہ ان زیدن یروی عن ابیہ لا عن امہ لیکن روح اسند روایتہ الی امہ. عموماً باب سے یہ حدیث آتی ہے، لیکن روح نے اپنی ماں سے جو ہے نا یہ حدیث بیان کی ہے. لیں جی یہ فضائل مدینہ آپ کا ختم ہو گیا.